یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا۔ پچھلے اسباق میں آپ نے اللہ کے رسول کے گھریلو معاملات کے متعلق پڑھا، ازواج مطہرات کے ساتھ اللہ کے رسول کے نکاح اور ان کی مصروفیات اور ان کے حق، یہ ساری چیزیں پچھلے اسباق میں پڑھی گئیں۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ کے رسول کے گھر میں آنے کی کچھ ہدایات دے رہے ہیں، ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں، اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ آداب سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اصل میں عربوں کے ہاں یہ چیز ایک تھی، یہ ان کی ایک بری عادت تھی کہ وہ اگر کسی کے گھر گئے نا ملنے کے لیے تو دروازے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، دستک نہیں دیتے تھے، اندر چلے جاتے تھے اور جا کر جو خاتون ہوتی تھی اس سے پوچھ لیتے تھے کہ وہ کہاں پر ہے آپ کا خامد، یعنی سیدھے اندر چلے جاتے وہ جس حالت میں بھی ہو۔ تو یہ جو چیز تھی اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی تھی اور مزید پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ چیز جو تھی اللہ کے رسول کے گھر سے شروع کی، کیونکہ اللہ کے رسول کا گھرانہ، ان کی ذات، یہ ساری ایک ہستی ہے، یہ ایک آئیڈیل ہستی اور نمونہ ہے امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آغاز کیا یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اللہ کے رسول کے گھر میں جب آپ نے داخل ہونا ہے تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو، اللہ کے رسول سے اجازت لیں، وہ آپ کو اجازت دیں تو پھر آپ نے داخل ہونا ہے۔ الی طعام غیر ناظرین اناہ، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہے عام کسی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کے لیے بھی اجازت لینی ہے۔ دوسرا یہ ہے عربوں کے ہاں ایک چیز یہ تھی کہ وہ دیکھ لیتے کہ کھانے کا وقت ہو رہا ہے تو وہ کسی کے گھر جا کر بیٹھ جاتے اور کھانے تک انتظار کرتے، دعوت نہیں دی ہوتی تھی، ویسے ہی جا کر بیٹھ جاتے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ کھانا پک رہا ہے تو یہ وقت ہے ان کے کھانے کا، تو وہاں جا کر بیٹھ جاتے۔ اب وہ دور جس طرح کا تھا، جس طرح ان کے گھر تھے چھوٹے، جس طرح کے ان کے پاس مال تھے تھوڑے بہت، تو اس طرح کسی کا اچانک مہمان نوازی کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو یہ ان کے ہاں ایک عادت تھی جو اچھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو سمجھایا کہ بھئی ایک تو آپ نے اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، اور یہ جو آپ کی عادت ہے نا کہ کسی کے گھر جا کر بیٹھ جاتے ہو، کھانے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہو بغیر دعوت کی، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کو کسی نے دعوت دی ہے تو یہ نہیں کہ آپ وقت سے 2 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں وہاں پر، یعنی آپ کو عشاء کے ٹائم کھانا عام طور پر چلتا ہے تو آپ مغرب ٹائم میں ان کے گھر پہنچ جائیں، ایسا نہیں، یعنی جو آپ کو ٹائم دیا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن آپ اس وقت سے 2-3 گھنٹے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں۔ تو یہ چیز گھر والوں کو تنگ کرتی ہے کیونکہ انہوں نے تیاری کرنی ہے۔ وہ مثلاً کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھر کی جو خاتون ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے تو جب کچن میں کام کرنا ہے، پسینہ آنا، کپڑے جو ہے وہ گندے ہوتے ہیں، حالات برے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا جلدی جلدی پکا لیں، اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے نہا لیں تاکہ مہمانوں کے آنے تک ہم تیار ہو جائیں۔ تو اگر 2 گھنٹے پہلے مہمان آ کر بیٹھ جائیں تو وہ مناسب نہیں ہے اور ان کے لیے بھی بڑی تنگی کا باعث ہے۔ تو شریعت جو ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، اس کے مطابق حکم جاری کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کے گھر وقت سے پہلے جا کر نہیں بیٹھنا، ولیکن اذا دعیتم، جب آپ کو وہ بلائیں تب آپ نے جانا ہے دعوت پر، اور جو وقت دیں اس وقت پر جانا ہے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، یہ بڑی اہم بات ہے، جب کھانا کھا لیا نا تو پھر وہاں پر باتوں میں مصروف نہیں ہونا کہ آپ ایسے موضوع وہاں پر چھیڑ کر بیٹھ جائیں جو ختم ہی نہ ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا گند پھیلا دی ہے بیٹھک میں کھا کر، اگر میں سیدھی زبان میں کہوں تو اب اس کو سمیٹنا بھی ہے گھر والوں نے، اور انہوں نے سونا بھی ہے، انہوں نے سونا بھی ہے، اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا
کیا نام لیتے ہیں، سارے معاملات سنبھالنے بھی ہے گھر کے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر دعوت پر جائیں اور وہاں 2-2 3-3 گھنٹے باتوں میں مصروف ہو جائیں۔ کھانا کھا لیا، آپ کی کسی نے دعوت کی ہے، آپ اٹھ کر چلے جائیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور آج کے دور میں تو شاید اس کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ دور جو تھا جہاں چھوٹا سا گھر ہوتا تھا، ایک کمرہ ہوتا تھا، وہاں پر سارا معاملات جو کرنے ہوتے تھے، یعنی یہ معاملے چل رہے تھے۔ لیکن اس کی انتہا اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تو اللہ کے رسول نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ کھانے کی دعوت دیں لوگوں کو۔ جب انہوں نے کھانے کی دعوت دی، صحابہ کرام آتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں آ کر کھانا کھاتے تھے، جتنی وہاں پر جگہ تھی جو لوگ کھا لیتے کھا کر چلے جاتے، پھر نئے لوگ آ جاتے۔ اب تقریباً سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن 2-3 لوگ ایسے تھے جو وہاں پر بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول، وہ ولیمے کا دن تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی کمرہ، کوئی ایسے تو نہیں کوئی سین ہے آگے برآمدے ہیں تو وہاں پر بیٹھے ہیں، اسی کمرے میں سونا، وہیں پر کھلانا ہے۔ اب وہ باتوں میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول تنگ آ کر اپنی دوسری بیویوں کے گھر چلے گئے، چلو میں چکر لگا کر آتا ہوں، میں جاؤں گا تو یہ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ لیکن انتہا یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول ساری بیویوں کے گھر سے ہو کر آگے، وہ وہیں پر بیٹھے باتوں میں مصروف۔ تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل کی کہ یہ آپ جو باتوں میں مصروف ہو جاتے ہو نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ آپ نے کھانا کھا لیا، چلے جائیں وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لیا تو وہاں سے نکل جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں مصروف نہ ہو جاؤ۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بس بات یہ کہ وہ آپ سے شرم محسوس کرتے ہیں، آپ کو کہتے نہیں ہیں۔ لیکن وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ کبھی حق سے شرماتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ ایک الگ حکم ہے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی، برے بھی، منافق بھی، مسلمان بھی، تو امہات المؤمنین ان کے لیے پردہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب آپ اللہ کے رسول کی بیویوں سے کوئی سوال کریں کسی چیز کا، تو پھر کیا کریں؟ مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے آپ نے سوال کرنا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بڑی اہم بات، یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یعنی وہ ایمان والی خواتین جن جیسا ایمان نہیں ہے، وہ صحابہ کرام جن جیسا ایمان نہیں ملتا، ان کو اللہ کہہ رہے کہ یہ آپ کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے کہ آپ کے دل میں شیطان کوئی بات نہ داخل کر دے۔ اور آج کے دور میں جہاں ایمان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے اندر کتنا ہے، وہاں اگر یہ کہا جائے کہ پردے صرف آنکھوں کے ہوتے ہیں اور آنکھوں کے نہیں دل کے ہوتے ہیں، تو یہ باتیں ساری بے معنی، اس کی کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان باتوں کی کہ کوئی یہ کہے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ کٹھے بیٹھ کے پڑھو اور کٹھے بیٹھ کے کھاؤ، کٹھے بیٹھ کر آپ پارٹیاں کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جب بعد میں اس کے نقصان سامنے آتے ہیں نا، تو پھر سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں اس کا نقصان دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اگلے موقع پر، اگلے کسی اس طرح کے جگہ پر کہتے ہیں یار یہ اس طرح نہیں ہے، وہ اور چیز تھی، یہ اور چیز ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، سب وہی ہے، اس کے طریقے مختلف ہیں۔ جس طرح فراڈ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کے جال کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں سارے جال، لیکن اس کے طریقے وہ مختلف ہے۔ وہ لوگوں کو کہتا ہے یہ نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب امہات المؤمنین سے کسی چیز کا سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو ان کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر، ایسے نہیں طرف پیچھے ہٹ کر، پردے کے پیچھے ہو کر ان سے سوال کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پاکیزہ تھے۔ تو آج کے دور میں تو یہ بہت زیادہ چیز ہونی چاہیے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، آپ کے لیے یہ چیز لائق نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو اذیت دیں۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی ان کی بیویوں کے ساتھ آپ کبھی نکاح کریں۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کی بیوی سے نکاح کرے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں نکاح کے اعتبار سے۔ باقی
پردہ ہوگا، ان کی آگے جو اولادیں ہیں ان سے نکاح ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے نکاح کے اعتبار سے وہ امت کی مائیں۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اپنے دل میں آپ جو بھی چیز چھپائیں یا اس کو اپنی زبان سے ظاہر کریں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، یہ وہ آگے رشتے جن سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں کرنا، یہ سب کے لیے ہے، امہات المؤمنین کے لیے بھی اور عام خواتین کے لیے بھی۔ نہ باپ سے پردہ ہوگا، نہ بیٹے سے، نہ بھائی سے، نہ بھائی کے بیٹے سے، یعنی بھائی نہ بہن کے بیٹے سے، نہ ہی کسی عورت سے، اور نہ ہی غلاموں سے۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ آپ کے ہر معاملے پر گواہ ہیں، حاضر ہیں، دیکھ رہے ہیں۔